وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ۔ یہ ہے ہدف آخری۔ یہ قتال اب شروع ہوا ہے تو کہاں تک جائے گا؟ یہ صرف مکے کو لبریٹ کرانے کے لیے نہیں ہے، مکے کو لبریٹ کرانا اس کا ہدف اولین ہے، لیکن اس کا مقصد تو یہ ہے قاتلوہم، جنگ جاری رکھو ان سے یہاں تک کہ فتنہ بالکل فروغ ہو جائے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے۔ دین کسے کہتے ہیں؟ نظام اطاعت کو، پوری زندگی اللہ کی اطاعت میں آ جائے۔ دین اللہ، دین الملک، بادشاہ کا دین، پورا ملک اس کا نظام بادشاہ کے تحت ہے، اس کا اختیار ہے۔ دین الجمہور، جمہوریت کا ملک، جمہور کے ہاتھ میں اختیار ہے، وہ اپنے نمائندوں کے ذریعے سے جو چاہے قانون بنا لے، دو مردوں کی شادی کو قانونی قرار دے دیں، دو عورتوں کی شادی کو قانونی قرار دے دیں، دے ہیو دی اتھارٹی، اس لیے کہ ہاتھ میں اختیار تو ان کے ہے، دے آر سوورن۔ تو اللہ کی زمین پر غیر اللہ کی حکومت یہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ دیکھیے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب امن ہے پوری دنیا میں، خام خواہ مسلمان ہی سوچتے ہیں کہ کوئی یہاں پر ہمیں کوئی قتال، آج جو ہے یہ آیات قرآن مجید سے نکالنے کی زبردست تحریک شروع ہو چکی ہے۔ کبھی 10-15 سال پہلے، بلکہ 20 سال پہلے کلکتے ہائی کورٹ نے یہ کہا تھا کہ امن قائم نہیں ہو سکتا دنیا میں جب تک کہ یہ آیات قتال جو ہے قرآن سے نکال نہ دی جائے۔ اس سے پہلے ایک برٹش پرائم منسٹر نے یہی بات کہی تھی، اس کا نام میں بھول رہا ہوں اس وقت۔ اس نے یہ کہا تھا قرآن مجید کا نسخہ پارلیمنٹ میں لہرا کر، کبھی دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا جب تک یہ کتاب موجود۔ اور یہ بات صحیح ہے بھئی، آپ کا نظام امن ہے، صحیح ہے، لیکن بغاوت ہے یہ اللہ کے خلاف۔ یو آر ناٹ دی اونرز آف دی لینڈ، الارض للہ، زمین اللہ کی ہے، اللہ کا حکم چلنا چاہیے۔ تم اپنا حکم چلا رہے تو باغی ہو، یہ باغی فتنہ ہے، یہ فساد ہے۔ اسی لیے جو ہی میں نے حوالہ دیا تھا دوسرا رکوع سورہ بقرہ کا، کہ جب ان منافقین سے کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ مچاؤ، وہ کہ ہم تو صلح کرنے والوں میں سے، بھائی ہم تو کہتے ہیں جنگ نہ کرو، اور تم الٹے ہم سے کہتے ہو کہ زمین میں فساد نہ مچاؤ۔ یہ بڑا ایک نازک نقطہ ہے، سمجھنے کا نقطہ ہے۔ وہاں اصل فساد کیا تھا کہ بڑے فساد کو ختم کرنے کے لیے اب اللہ کا رسول ان کے ساتھی کھڑے ہو گئے تھے، اللہ کی بغاوت کے خلاف جد و جہد کر کے اللہ کی حکومت قائم کرنی۔ اب اس جد و جہد کو زخم پہنچانا، نقصان پہنچانا، ذوف پیدا کرنا سب سے بڑا فساد ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، ہم تو بھائی کہتے ہیں جنگ نہ کرو، اور اگر مارنا ہی ہے کسی کو گڑ دے کے مارو، زہر دے کے مت مارو، دعوت کرو، تبلیغ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم تو صلح چاہتے ہیں کہ جنگ نہ ہو۔ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، ان کو شعور نہیں ہے، اصل میں مفسد یہ ہے۔ اب یہاں نوٹ کیجئے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ۔ اچھا، یہ ساری آیات ابھی نازل ہو رہی ہیں غزوہ بدر سے پہلے، نوٹ کر لیا نا آپ نے؟ ابھی غزوہ بدر نہیں ہوا ہے، ابھی تو وہی 4 غزوے، 4 سرایا، جن میں کسی کے مرنے کی نوبت نہیں آئی تھی سوائے آخری جو سریہ ہے نخلا تھا، اس میں ایک مشرک مارا گیا۔ ان 8 میں کہیں اور مٹھ بھیڑ بالفعل نہیں ہوئی، البتہ حضور نے ان کے ذریعے سے ان کی لائف لائن کو تھریٹن کر دیا، انہیں گویا کہ بلاک کر دیا، اکنامک بلاکیٹ کر دیا انہیں، جس کی وجہ سے پھر وہ نکلے تنگ آمد بجنگ آمد، یہ صورتحال۔ لیکن اب کیا ہے؟ اب ہے اصل میں یہ غزوہ بدر سے پہلے یہ آیت آ رہی ہے، تو گویا کہ پہلا ہدف تو مسجد حرام کو اور کعبے کو اور حرم کو مشرکین کے تسلط سے آزاد کرنا، انہیں وہاں سے نکالنا، اور دوسرا ہدف اللہ کی حکومت قائم کرنا، قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ،
یہ فتنہ، یہ فساد، اللہ کے خلاف بغاوت ختم ہو جائے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے۔ یہ آیت جو یہان آئی ہے یہ پھر غزوہ بدر کے فوراً بعد دوبارہ نازل ہوئی اور زیادہ شد و بد کے ساتھ نازل ہوئی۔ غزوہ بدر کے فوراً بعد نازل ہونے والی سورت ہے سورہ انفال، اور سورہ انفال میں یہ آیت آئی ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ اب جنگ جاری رکھو یہاں تک کہ فتنہ، فساد، اللہ کے خلاف بغاوت ختم ہو جائے، فروغ ہو جائے۔ حق بحقدار رسید، اللہ کا حق ہے کہ یہاں اس کی حکومت ہو، اس کی حکومت قائم ہو جائے۔ اللہ کا حق ہے کہ اس کے قوانین نافذ ہو، اس کے قوانین نافذ ہو جائے۔ دین کل کا کل اس کے لیے ہو جائے۔ یکون الدین کلہ للہ، یہ لفظ کل کا اضافہ یہاں کیا گیا سورہ انفال میں، تو گویا کہ مضمون تو ایک ہی ہے، قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین للہ، اور وہاں وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ۔ انسانی زندگی کا کوئی گوشہ اللہ کی اطاعت سے فارغ نہ رہے۔ یہ نہیں کہ نمازیں تو اللہ کی پڑھیں گے، روزے اللہ کے لیے رکھیں گے، زکوٰۃ بھی دے دیں گے، حج بھی کریں گے، عمرے بھی کریں گے، لیکن بھائی یہ سود کا معاملہ نہیں چھوڑ سکتے، ختم۔ ساری نمازیں گئیں، سارے روزے گئے، ساری زکوٰتیں گئیں، ہر چیز ختم۔ اگر آپ نے مستقل فیصلہ کر لیا، ہاں کہیں غلطی سے ملوث ہو گئے، فوراً توبہ کی، اس سے نکلے، اس سے پاک ہو گئے، اللہ توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ لیکن اگر مستقل ڈیرا لگا دیا اس وقت، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم ہماری کتاب اور شریعت کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک حصے کو رد کر دیتے ہو؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا، جو کوئی بھی تم میں سے یہ طرز عمل اختیار کرے گا اس کی کوئی سزا نہیں ہے اس کے سوائے کہ دنیا میں ذلیل و خوار کر دیے جائیں، اور قیامت کے دن یردون الی اشد العذاب، شدید ترین عذاب میں جھونک دیے جائیں۔ آج یہ ذلت، خزی فی الحیات الدنیا ہمارے ماتھوں پر لکھی ہوئی ہے۔ ذلیل ترین قوم آج دنیا کی ہم ہیں، مجبور ترین قوم دنیا کی آج ہم ہیں۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین للہ فإن انتہوا، اور اگر وہ باز آ جائیں، دین کو قبول کر لیں، چاہے اسلام نہ لائیں، نوٹ کر لیجئے اس بات کو، اسلام لانا اور ہے، دین کو قبول، نظام قبول کر لو۔ تم رہ سکتے ہو، ہندو رہ سکتے ہو، یہودی رہ سکتے ہو، یہ سارا معاملہ جو ہے سورہ توبہ میں جو آیا ہے، مشرکین عرب کے لیے تو آپشن نہیں تھا، صرف یہی ہے یا ایمان لاؤ یا قتل کر دیے جاؤ گے، لیکن یہودیوں کے لیے، نصارہ کے لیے، اور یہی معاملہ پھر باقی پوری دنیا کے لیے، مجوسیوں کے لیے، ہندوؤں کے لیے، یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، اسلامی ریاست کی بالا تری تسلیم کر لو، چھوٹے ہو کر رہو، ہاتھ سے جزیہ پیش کرو، پھر تمہیں مذہبی آزادی ہے، جاؤ مندروں میں پوجو، مندروں کو جاؤ، آتش کدوں کے اندر پوجو آگ کو، یو آر فری۔ یہ انتہا، فَإِنِ انتہوا، دین کے اعتبار سے البتہ ہم برداشت، اگر ہمارے اندر جان ہے، ہم بے جان ہے تو کیا کریں گے، کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر ہمارے اندر جان ہے تو ہم برداشت نہیں کر سکتے کہ اللہ کے دین کے سوا کوئی دین ہو یہاں پر۔ یہ برداشت کر لینا بھی غداری ہے، ایبٹمنٹ ہے، گویا کہ ہم ساتھ دے رہے ہیں، ہم نے ذہن ریکنسائل کر لیا ہے، ہم ان کی خدمت کر رہے ہیں، ان کی چاکری کر رہے ہیں، ان کی نوکری کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس صورتحال سے ہمیں نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔